حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ عام طور سے لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں. تو صحابہ عام طور سے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور مدینہ منورہ میں جو لوگ حج کے موقع پر آتے تھے یا اور کسی ضرورت کے موقع پر اور اس طرح سے ایمان لا چکے تھے حضور کے ہاتھ پہ، ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جاتے ہیں تو ہم لوگ مسلمانوں کو پناہ دیں گے. تو اس لیے مسلمان کثرت کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے. انہی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صدیق اکبر بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ آپ ابھی رک جاؤ یہاں تک کہ مجھ کو بھی ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آ جائے. معلوم ہوا کہ یہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کفار کے ڈر سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے کیا. اللہ کو منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت مدینہ سے ہو، اسلام مدینہ سے پھیلایا جائے. اللہ کو منظور تھا. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تب محبوب نے ہجرت کی، اور صحابہ کو ہجرت کا بھی حکم قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات کی ایسی نعمت بخشی ہے کہ جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ کافر کو اشارہ کر دیتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت کے لیے تعلیم ہے، اس لیے اسلام کتنی مشکل سے پھیلا، اور جو چیز مشکل سے پھیلتی ہے اس کی قدر ہونی چاہیے. اللہ کو یہ منظور تھا کہ اسلام پھیلانے میں صحابہ کی جماعت جو پہلی جماعت ہے خود اس کو کتنی تکلیف و پریشانی ہوئی، اس کو دیکھ کر بعد والے سبق حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں. یہ مصلحت تھی. ورنہ اللہ اگر چاہ لیتا تو مکے ہی سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو روک دیا کہ آپ ابھی ہجرت مت کریں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم ہو تو آپ اپنے ساتھ مجھے بھی لے لینا. وہ جانتے تھے کہ حضور روک رہے ہیں عام اجازت کے باوجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور اسی وقت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹنی کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو کیکر کے پتے کھلاتے رہے. کیکر ادھر ایک درخت ہوتا ہے جس کے پتوں سے اونٹنی اور اونٹ جلدی صحت مند ہو جاتے ہیں. تو کیکر درخت کا پتا اونٹنی کو آپ کھلاتے رہے یہاں تک کہ دونوں اونٹنی خوب توانا اور تندرست ہو گئی. حضرت صدیق اکبر کی نیت یہ تھی کہ ان دونوں اونٹنیوں پر ایک اونٹنی پر حضور سوار ہوں گے اور ایک پر ہم سفر کریں گے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کرنے والے تھے وہ ہجرت کر گئے، اور جن کے ساتھ کچھ مجبوری تھی
بہت بوڑھے تھے، ضعیف تھے، یا کسی طرح کی اور کوئی مجبوری تھی جو مستثنا تھے، تو وہ تو الگ ہیں، لیکن ہجرت کرنے والوں میں سے صرف 2 آدمی بچے، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہجرت کیا، رات کے اندھیرے میں، کیونکہ کفار مکہ نے جس دن حضور نے ہجرت کیا تو رات میں ہجرت کیا، اور دن میں اس دن یا کسی دن ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی مکہ میں، اور اس مکہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں مکہ کے جتنے سردار تھے سب بڑے بڑے چودھری اکٹھا ہوئے تھے، اور اسلام کو وہ فتنہ کہتے تھے کہ اس فتنے سے نجات کیسے ملے، اس پر سب لوگ غور کریں اور سب لوگ اس پر مشورہ دیں، کیونکہ عرب میں اس وقت قبیلہ واد بہت چلتا تھا، مطلب خاندان کا ساتھ خاندان والے دے دیتے تھے، وہ غلط دیکھتے تھے نہ صحیح، تو وہ لوگ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ یہ بنی ہاشم کے ہیں، اور بنی ہاشم خاندان بہت مضبوط ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو بنی ہاشم کہیں ایک نہ ہو جائیں اور پھر اس طرح سے دقت ہو جائے، تو کوئی ایسی رائے، کوئی ایسا مشورہ ہو کہ ان کا خاتمہ بھی کر دیا جائے اور کوئی جو ہے ہم اس کے بدلے انتقام میں ہم لوگوں کے ساتھ کوئی کچھ کر بھی نہ سکے، اس ٹائپ کا کوئی مشورہ، کوئی رائے ہونی چاہیے۔ تو اور جو پنچایت گھر تھا مکے میں اس کا نام دار الندوہ تھا، پنچایت گھر کا حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی تمام کتابوں میں، خود دیوبندیوں وہابیوں نے بھی لکھا، اس کا جو ہے تو پنچایت گھر کا نام ندوہ تھا۔ آج وہابیوں کا بہت بڑا مدرسہ لکھنؤ میں ہے جس کا نام ان لوگوں نے ندوہ رکھا ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں ان کی فکر کا کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں کے پنچایت گھر کا نام ندوہ تھا، تو انہوں نے بھی اپنے مدرسے کا نام ندوہ رکھا۔ دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم غوث اعظم، دارالعلوم اعلیٰ حضرت اگر نام رکھ دیا جائے تو کہتے ہیں تو شرک ہو جائے گا، بزرگوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، اور آپ ابو جہل کے پنچایت گھر کے نام پہ نام رکھتے ہو تو ٹھیک ہے کرتے ہو، تم نے جس کو اپنا سمجھا اس کے نام پہ نام رکھا۔ تو اس پنچایت گھر میں پنچایت ہوئی تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب اس میں سب بڑے بڑے ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے لوگ تھے، پنچایت کر رہے تھے۔ تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چادر اوڑھے کھڑا ہے، تو اس سے ان لوگوں نے پوچھا کہ تم، ابلیس نے جب سنا کہ یہ پنچایت ہونے والی ہے اور اس پنچایت میں ان کے خاتمہ کی تجویز پاس کی جائے گی، اس میں پرستاؤ پاس کیا جائے گا، تو ابلیس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معقول مشورہ نہ دے پائے اور میٹنگ فیل ہو جائے، تو جلدی پہنچو، اور اس میں کوئی مشورہ اگر نہ دے پائے تو خود مشورہ دیا جائے اور اس طرح کسی بھی طرح سے اس میٹنگ کو آگے بڑھایا جائے۔ اس نیت سے وہ ابلیس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں چادر اوڑھ کے جا کے پنچایت گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کسی کی بھی مخصوص پنچایت میٹنگ میں بغیر اجازت کے بھائی اندر نہیں جا سکتا آدمی، تو اس نے بھی سوچا کہ دروازے پہ کھڑا رہو، جب یہ لوگ اجازت دیں گے تو اندر جائیں گے، کھڑا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ حدیث میں جملہ ہے کہ اس نے خود کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں شیخ نجدی ہوں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ آپ ابلیس کو کس علاقے سے محبت ہے اور کس نام سے محبت ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی، جو دنیا میں باقاعدہ پوری دنیا میں وہابیت پھیلایا، سب سے پہلی کتاب لکھا جو نجد ریاض جس کی راجدھانی ہے کا رہنے والا تھا، اس نے سب سے پہلی کتاب لکھ کے وہابیت جو دنیا میں پھیلائی، اس کو شیخ نجدی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور ابلیس نے بھی اپنا نام شیخ نجدی بتایا۔ خود حدیث کی کتابوں میں دیوبندیوں وہابیوں نے جو سیرت میں لکھی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا شیخ نجدی۔ اور دجال جو نکلے گا
قہر دجال جس کو کہتے ہیں، یہ دجال جو نکلے گا نا، جو اپنے ساتھ جنت اور جہنم دو چیزیں لے کے چلے گا، ان میں ایک کو جنت کہے گا، جہنم کہے گا، یہ کہاں سے نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کے پورب سے نکلے گا۔ اب مدینہ کے پورب جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لے، نجد ہے۔ معلوم ہوا کہ قہر دجال بھی نجد سے نکلے گا۔ دنیا کا سب سے پہلا وہابی جو باقاعدہ وہابیت پہ کتاب لکھا وہ بھی نجد میں پیدا ہوا، اور مسیلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اسے باقاعدہ جنگ کیے، اور اس کے کم و بیش 40,000 لوگوں نے کلمہ بھی اس کا پڑھ لیا تھا۔ عوام کو تو کیا، عوام تو بس آندھی میں اڑ جانے والے پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اس کے پیر پر گرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نہیں صحیح غلط کیا ہے، نہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کم و بیش 40,000 لوگ کلمہ پڑھ لیے تھے اس کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد سب سے بڑا چیلنج اور چنوتی مسیلمہ کذاب تھا، والا اعلان نبوت کا اعلان کرتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس سے جنگ کی، ابر سر میدان اس کو قتل کیا۔ یہ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا یہ بھی نجد کا رہنے والا تھا۔ تو الغرض نجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی زمین کہا۔ اب آج جو یہ سعودیہ نام رکھا ان لوگوں نے شاہ سعود کی نسبت سے، پورے ملک میں جو حکومت ہے یہ نجدی وہابیوں کی حکومت ہے، اور اللہ نے جب چاہا تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی، پھر سنیت آ جائے گی۔ ان سے پہلے سنیوں کی حکومت تھی وہاں، جس کو خلافت عثمانیہ بولتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے، ابلیس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، یہاں پر تجویز پاس ہوگی، پرستاؤ ہوگا، تو ہم بھی سوچے گی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میٹنگ میں شریک ہو جائیں۔ تو لوگوں نے کہا آئیے شریک ہو جائیے، آپ بھی، ہم بھی آپ لوگوں کو کچھ مشورہ دیں گے۔ تو باقاعدہ اس میٹنگ میں ابلیس بھی موجود تھا، سب کوئی، اور اس میٹنگ اور مشورے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو اس میٹنگ میں کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو جلا دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو شہر بدل کر دیا جائے، لیکن جو بھی مشورہ دیتا ابلیس اس کو کاٹ دیتا۔ جو مشورہ جن کو قتل کر دیا جائے تو ابلیس کہتا ہے کہ قتل کر دو گے تو ان کے ماننے والے اس کو قتل کر دیں گے جو قتل کرے گا، ان کو جلا دو گے تو اس کے ماننے والے ان کو جلا دیں گے، ان کو قید کر دو گے تو ان کے ماننے والے قید سے چھڑا لیں گے، کبھی طاقت پائیں گے تو، مطلب ہر مشورہ کو وہ کاٹ دیتا تھا۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے قبیلے اور خاندان عرب میں ہیں، سارے قبیلے اور خاندان سے کم ایک آدمی لیا جائے، اور پورے قبیلے مکہ کے سارے قبیلوں کا کہ ایک آدمی لے کر ہر آدمی ایک ساتھ ان پر تلوار چلائے۔ تو جب اتنے لوگ ان کے قاتل ہوں گے تو ان کے خاندان والوں اتنے بڑے شہر سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، ہر قبیلہ کا آدمی اس میں شریک ہوگا، کس سے بدلہ لیں گے؟ تو جب اتنے لوگ سینکڑوں قبیلہ اس میں شریک ہوں گے اور سب قتل میں شامل ہوں گے تو سب سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ بس اس کا ابو جہل کا اتنا کہنا تھا کہ ابلیس اچھل پڑا، اور واہ 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 واہ، ابو الحکم کا مشورہ بہت صحیح ہے اور اس پر آپ لوگ عمل کریں۔ ابو جہل کا ابو الحکم کہتے تھے وہ لوگ، حکمت والوں کا باپ یا حکمت والا۔ تو ابو جہل تو نام اس کا بعد میں پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا کہ جو جان بوجھ کر حق کو حق نہ مانے وہ حکمت والوں کا باپ نہیں ہو سکتا، وہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو اس پر اچھل پڑے لوگ اور اسی رائے کو پاس کر دیا۔
चुनांचो हर कबीले से एक एक आदमी लेकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का रात में मुहासरा कर लिया, घेर लिया कि ये जब भी निकले फौरन इन पर हमला कर दो, रात में निकलें सुबह निकलें। उधर से अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ गया कि आप हिजरत कर जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से फरमाए, जो गैर मुस्लिम थे वो भी कीमती कोई चीज होती और सफर वगैरह में जाना होता तो अमानत के तौर पर उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख कर तब जाते थे। उनको यकीन था कि हमारी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। जो गैर थे वो भी हुजूर की सच्चाई पर यकीन रखते थे, मतलब कहते थे हम अपने बाप दादा का धर्म कैसे छोड़ दें। तो ये हरधर्मी करते थे, मगर हुजूर की सच्चाई का पर एतमाद थे। तो अमानतें कुछ थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से फरमाया कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ चादर होके, और सुबह उठना और फला फला की अमानतें दे देना, और जिसकी जो अमानतें दे के तुम भी आ जाना हिजरत करके। और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अबू बकर के घर गए रात में, और घर से जब निकले तो चारों तरफ कुफार चमकती हुई तलवार लिए खड़े हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन पढ़ते हुए और उनके मुंह पर धूल मारते हुए निकल गए, और कोई देखा नहीं, कोई नहीं देख पाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के घर गए, और जाने के बाद कहा कि मुझको हिजरत का हुक्म अल्लाह की तरफ से आ गया है, और मैं हिजरत करूंगा, और साथ में तुमको भी रहने का हुक्म हुआ। अब यहां पर दो मसला आप हजरात को मैं बता दूं तब आगे बढ़ूं। एक मसला तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अली से फरमाए कि तुम सो जाओ बिस्तर पे और सुबह उठना, तो हुजूर को तो ये बात मालूम थी ना, तो खुद हुजूर बाहर देख रहे थे एक आदमी के लिए भी, तो हुजूर को तो मालूम था कि हमला करने के लिए आए और ये अंधेरी रात में हमको देख नहीं पाए। तो बिस्तर पे तो ये यही समझ रहे हैं कि अली सो रहे हैं, तो पता नहीं कब ये अली पर हमला कर दें और अली को शहीद कर दें। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि सो जाओ सुबह उठना, जिसका मतलब यह है कि सो जाओ तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ये देवबंदी वहाबी जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने बारे में खबर नहीं कि हमारा कब इंतकाल होगा, हमारे साथ क्या होगा, तो दूसरों के बारे में क्या पता। इन जालिमों को पूछो, इन जालिमों से, कि जब हुजूर को अली के बारे में पता है कि इन्हें सुबह तक कोई न मार सकेगा, सुबह तक नहीं बल्कि जब तक अमानत न दे दें लोगों की, तब तो फरमाया सुबह उठना अमानत दे देना, जिसका मतलब यह है कि ये तुम इस बिस्तर पे, मौत के बिस्तर पे तुम सो रहे हो मगर तुम मरोगे नहीं। इसीलिए अली फरमाते हैं जितनी सुकून की नींद उस रात हमें आई है किसी और रात नहीं आई। जब पूछा गया ये क्यों, तो फरमाया कि हम मौत को एक सेकंड का भरोसा नहीं कब आ जाए, लेकिन जब हुजूर ने ये फरमा दिया कि सो जाओ सुबह उठना, तो मैं समझ गया कि सुबह उठने के बाद जब मौत आना होगी आ जाएगी, लेकिन आज तो रात भर नहीं आ सकती, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया सुबह उठना, अगर मर जाऊंगा तो उठूंगा कैसे। तो हुजूर फरमा रहे हैं सुबह उठना, जिसका मतलब यह है कि आज रात में हमें कोई नहीं मार सकता, इसलिए हम रात भर के लिए सुकून से सो गए। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह उठे और बाहर निकले तो कुफार ने कहा कि तुम्हारे यार कहाँ हैं। हजरत अली ने फरमाया मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है। फिर उधर से कोई गुजरा तो ये खड़े थे सब सुबह और उजाला हो चुका था। पूछा आप लोग क्यों खड़े हुए यहाँ पर? कहने लगे कि हम लोगों का इरादा ये है कि ये साहिब खाना निकले तो हम लोग हमला कर दें इस पर, इसको शहीद करके खत्म कर दें। और वो तो जा चुके हैं और तुम लोगों के सर पे मिट्टी मारते हुए गए, खबर नहीं हुई तुम लोगों को। सर तो देखो, जब सब अपना सर टटोले तो सबके सर पे मिट्टी थी।
اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک مٹھی مٹی سب کے سر پہ پہنچ گئی. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے تو پیچھے کی طرف سے جو کھڑکی تھی، چھوٹا دروازہ ہوتا ہے، ادھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے غار ثور تک گئے. یہ پہاڑ میں ایک کھو ہے جس کو غار ثور بولتے ہیں. غار کے معنی کھو کے ہوتے ہیں. مکہ سے کچھ دوری پر یہ غار ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جا رہے تھے، اور جب کفار کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں نکل چکے ہیں تو باقاعدہ پھر میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں اعلان ہوا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، راستے میں ان کی کھوج کر کے قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اور 100 اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے اس کو. تو بہت سے پیسے کی لالچ میں دوڑ پڑے تھے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور پیدل چلتے چلتے پیر چھل گئے، آبلے پڑ گئے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو عرض کی کہ حضور میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا پیدل اتنا زیادہ چلنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے پیروں میں بھی تو تکلیف رہی ہوگی. پتھریلی زمین ہے، وہ پتھریلی زمین ہے. بتہا اسے کہا ہی اسی لیے جاتے ہیں، بتہا کے معنی ہی ہوتے پتھریلی زمین. تو حضور آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. تو حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. نبوت کا بوجھ اٹھا کر ابو بکر چل رہے ہیں. ختم نبوت کے جسم اطہر کو اپنے کندھے پہ سوار، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر تو پہلے چلتے تھے جیسے چلتے ہیں لوگ، لیکن جب حضور ان کے کندھے پہ سوار ہو گئے تو حضرت ابو بکر پھر چل نہیں رہے تھے، مارے خوشی کے دوڑ رہے تھے. اور غار ثور کی چڑھائی پر چڑھتے چلے گئے اور غار ثور کے پاس لے جا کر حضور کو اتار دیا. اور اس کے بعد کہا حضور خدا کی قسم اس غار میں آپ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، گپتا. اور غار میں جانتے ہیں آپ، غار کے اندر بل ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سانپ ہوتے ہیں بڑے بڑے پرانے. اور ایسے غار میں جہاں پر لوگ اندر جاتے نہیں، کبھی بکری وغیرہ چرانے جاتے ہیں تو پہاڑ کے دامن تک جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ویران جگہ، پہاڑوں پر سانپ ایسے ہی جگہ رہتے ہیں. حضور یہ اندھیرا ہے اور اندھیری رات میں آپ اندر جائیں، پتہ نہیں کوئی موذی جانور بیٹھا ہو، سانپ ہو، بچھو آپ کو تکلیف پہنچا دے. پہلے میں جاتا ہوں تاکہ جو بھی تکلیف پہنچائے مجھے پہنچائے. کوئی بھی چیز اندر ہو، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو، مضر چیز ہو تو ہم کو تکلیف پہنچائے. یہ ہے اس کے رسول، یہ ہے اس کے رسول. اندھیری رات میں ابو بکر گھس گئے غار میں، اور یہ نہیں ڈر رہے کہ اندر شیر ہے کہ چیتا ہے کہ سانپ ہے کہ بچھو ہے، گودر ہے. کیا ہے اندھیری رات میں؟ اس دور میں لائٹ کا رواج تھا نہیں، لائٹ کی ایجاد نہیں تھی. لائٹ کی ایجاد جب ہو بھی گئی تب بھی غار پہاڑ پہ لائٹ کہاں؟ رات اندھیری رات. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دے نہیں رہا تھا، اور غار کے اندر اور گھٹا ٹوپ اندھیرا. تو آپ اپنے ہاتھ سے بلوں کو، سوراخوں کو ٹٹولتے تھے، کہاں کہاں بل ہے، اور اپنی چادر سے کپڑا پھاڑ پھاڑ کے بلوں میں ٹھونس رہے تھے، بھر رہے تھے، سب بل بند کر رہے تھے. ساری بلوں کو بند کر دیا. ایک بل بچی، ایک سوراخ بچا. اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ چادر جب ختم ہو گئی تو آپ اپنے کرتے کو اتار کر کرتا پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنے لگے. کرتا پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں بند کرنے لگے. اور اس کے بعد ایک سوراخ بچا
اور کپڑا ختم ہو گیا. اب لنگی ہے تو سطر چھپانا بھی ضروری ہے اور کوئی کپڑا نہیں، تو اب کیا کریں؟ اور اس کے بعد صاف کیا غار کو، سوراخوں کو بند کیا، اور ایک جو بل بچی تھی، سوراخ بچا تھا، تو کتابوں میں آیا ہے کہ وہ سوراخ اصل میں بہت بڑا بھی تھا، اور بڑے سوراخ کے لیے کپڑا بھی زیادہ ہونا چاہیے، تو کپڑا اتنا تھا نہیں. تو آپ نے یہ ترکیب لگائی کہ اپنے پاؤں کو سوراخ میں ران تک داخل کر دیا. کاٹے جس کو کاٹنا، میرے محبوب کو تو نہیں کاٹے گا، میرے مصطفیٰ کو تو نہیں کاٹے گا. یہ ہے اس کے رسول جس نے ابو بکر کو تمام صحابہ سے بلند کر دیا. یہ اس کے رسول ہے. بے شک نماز روزہ فرض ہے، مگر نماز کی بنیاد پر اگر آدمی کو اتنا بڑا درجہ مل جاتا تو ابلیس کو کیوں نہ ملا؟ وہ تو کم و بیش 6 کروڑ برس نماز پڑھا. بے شک نماز فرض ہے اور نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر درجہ اور مرتبہ جو ملتا، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم کو درجہ مرتبہ ملے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور بندہ پر فرض ہے کہ بندگی کرے. ہم بندے، ہم پر بندگی فرض ہے. درجہ مرتبہ نماز کی وجہ سے اللہ دے یا نہ دے وہ اس کی مرضی کی بات ہے. درجہ اور مرتبہ ملتا ہے اس کے رسول کی بنیاد پر. اور اس کے رسول کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول صدیق اکبر نے بتا دیا کہ لوگوں، جو حضور نے فرمایا کہ جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو، تو حضور کا وہ فرمان ہے اور اس پر یہ عمل ہے. سانپ کے سوراخ میں، اتنے بڑے سوراخ میں کہ پاؤں چلا جائے، ران تک داخل کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر حضور کی جان کو اپنے جان سے زیادہ پیاری سمجھتے تھے. ورنہ جتنا خطرہ اس غار میں ایک آدمی کو ہے اتنا ہی خطرہ دوسرے کو بھی اس غار میں. اور سانپ واقعی بلوں کے اندر موجود تھے. ران تک داخل کر دیا اور اس کے بعد آواز دی کہ حضور غار صاف ہو گیا اور آپ اندر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو ابو بکر کو دیکھا کہ ننگی پیٹھ ہے، بدن پہ کرتا نہیں. فرمایا ابو بکر کرتا کہاں؟ کہا حضور ہم نے بہت سوراخ تھے تو اس میں چادر پھاڑ پھاڑ کے لگایا، کپڑا کم پڑ گیا تو ہم نے پھر کرتا بھی پھاڑ پھاڑ کے اس میں لگا دیا، تو کرتا پھاڑ کے بلوں کو بند کر دیا اور کپڑا ختم ہو گیا. ایک بل سوراخ بڑا تھا تو اس میں پیر میں نے رانوں تک داخل کر دیا ہے کہ سانپ اگر کاٹے تو ہمارے پیر میں کاٹے، آپ کو تکلیف نہ پہنچ پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جنت میں مجھ کو جس درجے میں رکھنا، ابو بکر کو اسی درجے میں میرے ساتھ رکھنا. معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر اس کے رسول کی بنیاد پر اتنا بلند ہوئے ہیں کہ غار میں حضور کے ساتھ تھے. اور جب ابو بکر کا وصال ہوا تو حضور کے بعد روضہ مطہرہ میں، حضور کے بعد جس طرح غار میں ابو بکر دوسرے تھے، قرآن کہہ رہا ثانیہ اثنین، وہ دوسرے میں کہ دوسرا، غار میں دوسرے تھے، اسی طرح مزار میں بھی دوسرے، اور مزار پاک میں بھی حضور کے بعد ابو بکر دفن ہوئے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو حضرت ابو بکر کی گود میں حضور اپنا سر رکھے. ابو بکر نے کہا حضور میں بیٹھا ہوں اور آپ آرام فرما لیں. اب بتائیں جتنا حضور چل کے آئے ہیں اتنے ابو بکر بھی چل کے آئے ہیں. کتنی تکلیف اور کتنی تھکان رہی ہوگی، مگر اس کے رسول جب غالب ہو جاتا ہے نا تو پھر تھکائی محسوس نہیں ہوتی. بڑے بڑے کام، بڑے بڑے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. اس کے رسول ان پر غالب آ چکا تھا. اب بتائیے آپ بھی تکے ماندے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے حضور میں بیٹھا ہوں، آپ میری گود میں سر رکھ کے سو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو گئے، آرام کر رہے ہیں. اور ادھر آپ کے پیر میں سانپ ڈسنا چالو کر دیا. بڑا سوراخ تھا، کئی سانپ تھے، ڈسنے لگے. اب آپ بتائیں کہ جب پیر میں
ایک معمولی سی چنگاری بھی اگر لگ جائے, معمولی سے کانٹا بھی چبھتا ہے تو آدمی کس قدر اچھلتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کے پیر میں سانپ ڈنک پہ ڈنک مار رہے ہیں, مگر ابو بکر کا بدن جنبش نہیں کر رہا. ہلیں گے تو حضور تھکے ہوئے ہیں, آرام میں خلل آئے گا, آپ کی نیند خراب ہوگی, آپ کا آرام میں خلل پڑ جائے گا. سانپ کاٹ رہے ہیں, اپنا کام کیے جا رہے ہیں, ڈس پر ڈنکے پہ ڈنک مارتے جا رہے ہیں, ڈسنے پر ڈسنا لگائے جا رہے ہیں, لیکن ابو بکر جنبش نہیں کر رہے ہیں, ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے. یہ اس کے رسول دیکھو ابو بکر. اور کیا اس کو کوئی کہے گا کہ ابو بکر نے خودکشی کر لیا؟ اس کے رسول پر جان دینا خودکشی نہیں, شہادت ہے. وہ جانتے تھے اس کے رسول پر اگر جان جائے گی بھی تو ہماری اس کے رسول پر. اور یہاں پر یہ بھی دیکھو, ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آرام کرتے رہے اور ابو بکر کے پیر میں سانپ رات بھر ڈستے رہے اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, دیکھا تو آپ کا پیر زہر کے اثر سے سوج گیا تھا, ران تک پورا سوجا ہوا تھا. ایک روایت میں ہے کہ زہر کا اثر آپ کے بدن میں, چونکہ بار بار ڈسا جا رہا تھا, تو آپ کے بدن میں اتنا زیادہ زہر کا اثر سرایت کر گیا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکے, تو آنکھوں سے پانی بہنے لگا, آنسو بہنے لگے. اس حال میں بھی آپ بدن کو حرکت نہیں کر رہے ہیں. آدمی تڑپتا ہے زہر سے, اچھلتا ہے, جنبش کرتا ہے, مگر نہیں, حضور کے آرام میں خلل نہ آئے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ سانپ کے زہر پر زہر بدن میں آ رہا سانپ کی طرف سے, اور اس کے بعد بھی ابو بکر زندہ. اتنا تگڑا زہر اس کے بدن میں سرایت کر جائے, سانپ کاٹتے ہی سب سے پہلا کام آدمی جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو رسی سے یا کپڑے سے کس کے باندھ دو تاکہ دل تک, دماغ تک پہنچ نہ سکے. اور ابو بکر باندھنا تو درکنار, جنبش کرنے کو تیار نہیں. اب ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور آنسو کے قطرے حضور کے چہرے کو, چونکہ گودی میں سرکار سر رکھے ہوئے, چہرے پر جب گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. ابو بکر کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا, یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکی کہ حضور سانپ بار بار کاٹ رہا ہے اور بدن میں زہر اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ برداشت نہیں ہوا, تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. زہر کی تپش سے, زہر کی جلن سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی طرف جب دیکھا تو پیر پورا سوجا ہوا ہے, اتنا زیادہ زہر کا اثر سرایت کر چکا ہے. اس کا مطلب کافی دیر تک, اگر صبح تک نہ بھی صحیح تو کافی دیر تک ابو بکر اسی حالت میں رہے, تب تو پیر سوج گیا. ابو بکر نے بتا دیا کہ ہماری جان سے زیادہ ان کی جان کی اہمیت ہے, اور محبت اس طرح سے کرو کہ ضرورت پڑے تو اپنی جان کو ان کی جان پہ قربان کر دو اور کسی کی ایک نہ سنو. اور ادھر اتنا ہی نہیں کیا, بلکہ ادھر اپنے لڑکے جن کا نام عبداللہ تھا ان کو سیٹ کیا کہ تم دن بھر مکے میں کے حالات کا جائزہ لیا کرو, اور شام کے آ کر غار میں, فلاں غار میں رہوں گا, شام کے آ کر روزانہ تم اس غار میں پورے مکہ کی خبریں ہم کو سنایا کرو, بتایا کرو. یہ سب امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ضرورت پڑے تو مخبر بھی چھوڑنا جائز ہے. تو خبر دیا کرو. اور اپنی لڑکی جن کا نام حضرت آسما تھا رضی اللہ تعالی عنہا, جو حضرت زبیر کے ساتھ جن کی شادی ہوئی تھی, حضرت زبیر عشرہ مبشرہ سے ہیں, تو حضرت آسما سے کہا کہ تم روزانہ غار میں کھانا پہنچا جایا کرنا. اور اپنے غلام جس کا نام عامر تھا, ان کے آزاد کردہ غلام تھے, بعد میں آزاد کر دیے تھے, عامر کو کہا کہ تم غار کے پاس بکری چراتے رہنا,
اور اس کے بعد تم شام کے غار کے پاس بکریوں کو لانا اور کم سے کم 2 بکری کا دودھ دو کے غار تک پہنچا دیا کرنا. اور بلکہ یوں کہو کہ حضرت صدیق اکبر کا ہجرت کی رات پورا خاندان نبی کی خدمت میں لگا ہوا، غلام سمیت. اور اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے مکہ کی خبر رات میں غار میں پہنچاتے. اور اس دور میں کھوجی ہوتے تھے، جیسے اس دور میں کتے کھوجی ہوتے ہیں نا، کھوجی کتا، اسی طرح آدمی ہوتے تھے. وہ اتنے ماہر ہوتے تھے کہ اگر کوئی کہیں سے نکلا گھر سے تو چونکہ زمینیں کچی تھی، اس دور میں روڈ وغیرہ پکی بننے کا وہ تھا نہیں، تو وہ اتنا ماہر ہوتے تھے کہ قدم کو اتنا قدم سے قدم ملاتے ہوئے کہاں سے کہاں تک گیا ہے آدمی پورا بتا دیتے تھے. تو حضرت عبداللہ چونکہ روز جاتے تھے غار، تو نقش قدم سے کوئی جان نہ جائے، اس لیے حضرت عامر جو حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، وہ حضرت عبداللہ کے نقش قدم کے اوپر سے بکریوں کو ہانک دیا کرتے تھے شام کو، تاکہ نقش قدم مٹ جائے. اب کوئی کھوجی جان نہ پائے، جب قدم ہی نہیں رہے گا تو وہ کھوج کیسے لگائے گا. تو اس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا تھا. اس کے آگے بھی بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے.